جج صاحب مجھے کسی نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ اب 3-4 کام ہونے ہیں امپورٹنٹ. وہ یہ ہونے ہیں، نمبر 1 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے. وہ کرنا ہے لیڈر آف اپوزیشن نے مل کے اور پرائم منسٹر نے. اب اگر مولانا اپنی ہی پارٹی میں سے ایک پیس اٹھائیں، یعنی کہ اتحادی جماعتیں، اور وہ مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، ان کو اٹھائیں کیونکہ ان کے 14 نمبر ہیں، وہ اٹھائیں، وہ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. لیڈر آف اپوزیشن آ جائے گی JUI اور پرائم منسٹر ہوں گے شہباز شریف. نگراں وزیر اعظم لانا ہے، دونوں مل کے لے کے آئیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل کرنا ہے، دونوں مل کے کریں گے. چیئرمین نیب لے کے آنا ہے، دونوں مل کے کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لانا ہے، دونوں مل کے کریں گے. اپوزیشن کے حصے میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین شپ ہوتی ہے وہ ساری آ جائیں گی. تو لہٰذا اگر مولانا یا اتحادی جماعتوں میں سے اپوزیشن نہیں آتی تو پھر یہ اپوزیشن جاتی ہے. اس وقت کاف لیگ نے بھی استعفے نہیں دیے اور GDA نے بھی نہیں استعفے دیے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کے تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اپوزیشن لیڈر بن جائیں. تو یہ اس کو روک رہے ہیں، وہ اس کو روک رہے ہیں. یہ ایک پوری پلاننگ بہت اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہمیں بھی بتا دیتا ہے بیچ میں سے، اور اپوزیشن پہ بھی حکومت ہو اور حکومت پہ بھی حکومت ہو، اور جتنی بھی پوسٹنگ. اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اصل میں نہیں، کام اصل میں نہیں. دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر کے لیے کون نامینیٹ ہوا ہے؟ ڈپٹی کا بندہ اکرم درانی صاحب کا بیٹا زاہد اکرم درانی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آ رہے ہیں. پھر ڈپٹی چیئرمین بھی مانگا جا رہا ہے، پھر ایک گورنر بھی مانگا جا رہا ہے. کم از کم ایک گورنر مل جائے JUI کو. تو جو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی مستقل نشست، ڈپٹی چیئرمین کی مستقل نشست. لیکن یہ تو اپنے منصوبے بنا رہے ہیں نا، جو قوم نے منصوبے کے تحت نہیں، اپنے جذبات اور اپنی قومی وہ اپنی حمیت اور غیرت کے نام پر وہ عمران خان کے کہنے پر نکلا ہے. وہ تو میں نے کہا کہ 1-2 گھنٹے بھی ان کو نہیں برداشت کریں گے. دی مومنٹ کال از گیون، تو یہ تو اس طرح ان کا بیلون پھٹے گا کہ آپ کو اندازہ نہیں. بیلون تو اور پہلے ہی اس کو اب کوئی ویلکم نہیں کر رہا کوئی بھی، یعنی عمران خان حکومت کے جانے کا اس کے بعد جو انہوں نے جشن منانا تھا وہ تو ایسی ان کی جنہوں پنجابی کے کھے اڈی ہے کہ منہ چھپاندے پھرتے ہیں. سر یہی تو وجہ ہے اب وہ خالد مقبول جو ہیں MKM والے، اگر وہ سازش کر وہ ثابت کرتے تو ہم بھائی آپ کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. کراچی سارا جس طرح باہر نکلا ہے، انہوں نے بھی ان کی بھی پلاننگ بتا دیتا ہوں. وہاں پہ بھی پہلے ذرا خالد مقبول صدیقی صاحب کو سنوائیں، پھر آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے، یہ جینوئن جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ شراکتی شمولیتی جمہوریت ہونی چاہیے. یہاں پر خاندان نہیں، عوام بیٹھے ہونے چاہیے. وزارت میں آ رہے ہیں آپ؟ اہم وزارت نہیں جی، وزارت میں نہیں جا رہے. کیوں سر؟ وزارت کیوں؟ اس لیے کہ وزارت سے باہر رہ کے زیادہ بہتر کام کیا جا سکتا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کے ساتھ سب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور MQM، ان تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انتخابی اتحاد بنائیں گے سندھ میں شہری علاقوں میں، خاص طور پہ کراچی. پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے وہ ان کو دے دی جائے گی، ایک آدھ مسلم لیگ نواز لینا چاہتی ہے وہ ہو جائے گی. باقی ساروں پہ 1-on-1 مقابلہ ہوگا، ساری سیٹوں پہ 1-on-1. اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، دوسری طرف یہ 3 جماعتیں ہوں گی. تو یہ سوچا تھا، لیکن جو کراچی کے جلسے نے میرا خیال ہے اس کو بھی ریورس کر دیا. اب متحدہ قومی موومنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں شہباز شریف صاحب کو، اور جوڈیشل کمیشن میں اگر یہ میمو جو ہے جو کہ ایک حقیقت ہے، وہ DGISPR بھی اس کو حقیقت تسلیم کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں، کہ وہ سازش اور مداخلت کے بحث جو شروع ہوئی ہے وہ میں نے کوشش کی تھی بابا اردو مولوی عبدالحق کی ڈکشنری پہ جا کے چیک کروں کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مراسلہ موجود ہے. کل میں نے ایک اخبار کی ڈان اخبار کی سٹوری پڑھی، اس میں بھی وہ سارا کچھ اس میں سارا کچھ اس کو اوپر لکھتے ہیں سو کارڈ، نیچے وہ سارے کا سارا تسلیم کر رہے ہیں. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں صرف امبیسیڈر ہی نہیں تھے ہمارے، ڈپٹی
ہائی مشن جو ہیں چیف آف دی مشن سید نوید بخاری بھی تھے، اور اس میں ہمارے ڈیفنس اتاشی جو کہ بریگیڈیئر ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس میں صرف ایک ڈونلڈ لو نہیں تھا، اس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک چھوٹا لو بھی تھا، ٹھیک ہے، 2 تھے وہ. اور جب بھی امریکنوں نے امپورٹنٹ کوئی کنوے کرنا ہوتا میسج، ایک سے زیادہ بندہ ہوتا ہے، ایک سے آدھے وہ اور نوٹس لے رہے تھے، اور وہی نوٹس انہوں نے پھر اور وہی نوٹس اسد مجید صاحب نے انہی کو اٹھایا اور رپورٹ کیا. اسد مجید صاحب نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا، ڈیفنس اتاشی نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا، اور نوید بخاری نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا. یہ ساری چیزیں ایڈمٹ ہوئی ہیں، اور ادھر بھی ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے بھی ایڈمٹ کی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر مان لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، اور اس پلانٹڈ پہ ایکٹ کرنا چاہیے. ایک بریک